صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوًا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آل محمد کی ذات پہ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وارث زمانہ کے ظہور و خروج کے لیے سارے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ حیدری، یا علی۔ حیدری، یا علی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاک سیدہ کی خوشنودی کے لیے سارے کوشش کرو، جتنے جتنے آل محمد کے دائر کے سائل ہو، سائل بن کے اتنی بلند صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیر المسدد نذیر المؤید، محمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ صلوات برہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ کا نام ہے جتنا اللہ ذہنوں میں بلند ہے، سارے مل کے دعا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے غدیری بن کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اتنی ہی بلند صلوات پڑھو والے ہے اجازت سید۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ کریمہ اہل بیت پاک شبیر کی پاک اماں آپ کا اس صف عزا میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ جو دعائیں آرزویں لے کے آئے ہو، دلوں کے راز کو جاننے والا مالک آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہماری پہلی اور آخری دعا ہے کہ ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور ہو۔ جتنی جتنی آرزو ہے
کہ اس کائنات کا مالک، منبر کا مالک، دستار مصطفیٰ کا وارث، شریعت مصطفیٰ کے وارث کا جلد خروج ہو، کربلا کے شہداء کا انتقام ہو، جتنی جتنی آرزو ہے دلوں میں اتنی بلند صلوات پڑھو امام کی کافی دفعہ میں نے صلوات پڑھنے کے لیے آپ کو کہا، سید نے بھی کہا کہ آواز سارے مل کے نکالو، یہ ہماری آواز یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے صلوات پڑھی، میری آواز یہاں ختم نہیں ہوئی، نعرہ لگایا، میرے نعرے کی آواز یہاں ختم نہیں ہوئی، میں یہاں سے آل محمد کا نام لے رہا ہوں، یا علی کہہ رہا ہوں، یہ میری آواز ہوا سے فضا میں چلی گئی۔ آج کا سائنسدان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ہوا سے، فضا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو کیچ کریں تاکہ پتہ چلے وہ خطبات میں کہتے کیا تھے۔ یہ ریسرچ نوجوانوں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے نا؟ چلو جس کے پاس نہیں ہے وہ سارا لا، یہاں تو بچوں کے پاس بھی ہیں، ہر کسی کے پاس ہے۔ ادھر بٹن دبا کے ہم نے ہیلو کی 23 کروڑ کی آبادی میں جس جگہ پہ نمبر ڈائل کیا، آواز تو میری کسی لائن کے ذریعے نہیں گئی، ہوا نے فضا کو دی، فضا نے امانت کے طور پہ اس جزیرے میں پہنچائی، پھر امانت کے طور پہ اسی گھر پہنچی جہاں پہ میں نے نمبر ڈائل کیا تھا، کسی اور کو نہیں ملا۔ تو اس لیے جب بھی نام علی آئے تو شرمایا نہ کرو، یہ گورے جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گھنجے نا، ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو ان کو فضا میں صرف ایک آواز نظر آئے، علی مولا۔ بار بار صلوات کا کہہ رہے ہیں کہ صلوات پڑھے۔ شاہ جی ایک واقعہ سے میں مجلس کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ شہد کی مکھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا نبی اللہ آپ عالمین کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہر کسی نے آپ کی دعوت کی ہے، آج ہمارا دل بھی ہے کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں۔ پیغمبر نے دعوت کو قبول کیا، تھوڑا سفر کیا، چلتے ہوئے رک کے کہتے ہیں مکھی مجھے بتا کہ پھول کی ضد ہے کہ اس کا رس ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، توجہ ہے آپ، اس کا رس ہمیشہ، مجلس سے فارغ ہونا، جانا کسی باغیچے میں پھول کی پتی کو توڑنا، اس کو ہاتھ میں مسلنا، پھر اس کا رس دیکھنا، وہ میٹھا نہیں ہوگا، کڑوا ہوگا۔ رسول پوچھ رہے ہیں مکھی سے بتا پھول کی ضد ہے کہ اس کا رس کڑوا ہوتا ہے، مجھے بتا تم مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے۔ کچھ ذہنوں میں آئے گا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، جانتے تھے، اللہ کے علم میں تھا، پوچھ رہے موسیٰ مجھے بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ بھی ایسے بتا رہے ہیں جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، تکیے کے کام لیتا ہوں۔ فرمایا مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے؟ جو مکھی نے جواب دیا ہے، دیکھ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ تیری طہارت کی قسم ہے، تیری نبوت کی قسم ہے، تیری عصمت کی قسم ہے، پھولوں سے جب مختلف جگہ سے لیتی ہوں، اکٹھا کرتی ہوں، وہ ہوتا ہے کڑوا، چھتے پہ جمع کرنے سے پہلے تجھ پہ اور تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں، کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ چاہتے ہو کڑواہٹ میں بدلے، فرمایا سب سے پہلے بات پہ درود پڑھتی ہوں، کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے سندھ سے حکمت سے ان کا تعلق ہے، خالد علوی ان کا نام ہے، ان سے کسی نے پوچھا اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کیا ہے؟ اصلی اور نقلی شہد کی، وہ کہتے ہیں ایک روٹی لو، روٹی کے 2 ٹکڑے کرو، دونوں ٹکڑوں پہ شہد لگاؤ، پھر ان دونوں ٹکڑوں کو کتے کے پاس لے جاؤ، کتے کے آگے پھینکو، جو نقلی شہد ہوگا وہ اس کو کھا لے گا، اصلی شہد کو منہ نہیں لگائے گا۔ اصلی شہد کو بولو منہ نہیں لگائے گا۔ کیوں نہیں لگائے گا؟ چونکہ اصلی شہد ہے پاک،
کیا بات، اس پہ ذکر ہوا ہے محمد و آل محمد کا، تو کبھی پریشان نہیں ہونا کہ فلاں مومن نے گھر میں حاضری بنائی ہے تو فلاں بندہ انکار کر رہا ہے، چونکہ حاضری ہے پاک، اس پہ ذکر ہوا ہے محمد و آل محمد کا، تو نجس منہ اس کو لگ کیسے سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات، عبارت نہیں لگتا۔ اسی لیے جو چیز بھی آل محمد کے ذکر سے منسوب ہو جاتی ہے کیا بات، اس کی عزت ہی علیحدہ ہو جاتی ہے، شان ہی الگ ہو جاتی ہے۔ آیت ہے قرآن کی، فرمانے والی وہ ذات ہے جس نے بغیر کہنے کے آپ کو انسان بنایا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا، عقل دی، شعور دیا، شعور دے کے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تمہیں کرنا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ توجہ ہے صاحبان، بات میں نے شروع کر دی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی نہیں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے بعد ہے رسول کی اطاعت۔ رسول پہ اطاعت ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، آیت آگے چل رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے پہلا حکم کن کو دیا؟ صاحبان ایمان۔ اگر صاحبان ایمان ہو، اللہ کا بے ایمانوں سے خطاب نہیں، صاحبان ایمان سے ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تین اطاعتوں کا اعلان کرنے کے بعد سید قرآن کا حسن دیکھیے، قرآن کا لاجک دیکھیے، اللہ نے نظام زندگی انسان کو دیا کیسے ہے۔ فرمایا جب اللہ رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کر چکو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات پہ، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو تمہیں اختیار نہیں کہ تم چند بندے حجرے میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ کرنا کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم پلٹو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ کو عادل مانتے ہو، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تمہارا قیامت پہ ایمان ہے۔ قرآن ہے، کسی سنی شیعہ کی بات نہیں۔ اللہ نے حکم دیا صاحبان ایمان کو، اللہ کی اطاعت، رسول کی، صاحبان امر کی۔ اگر جھگڑا ہو جائے، اس میں شرط نہیں رکھی کہ فلاں بات، کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جائے، ماں بیٹی کا جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جائے، کوئی قومی جھگڑا ہو، لسانی جھگڑا ہو، معاشرتی جھگڑا ہو، ملکی جھگڑا ہو، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم خود بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا شروع کرو، بلکہ دیکھو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اگر ذہن بیدار ہیں تو جملہ کہو کہ دیکھو تمہیں اختیار ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو باقی سارے جھگڑے چھوڑو، اگر سب سے بڑا جھگڑا جو بعد از پیغمبر ایک دوسرے کی بسلیاں توڑی گئی، ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑی گئی، اگر سب سے بڑا جھگڑا اولی الامر کا ہی ہو جائے تو اللہ نے کہا خبردار، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم چند بندے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرنا شروع کرو کہ فلاں اولی الامر ہے، فلاں اولی الامر ہے۔ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ جب مرتضیٰ حیدری قرآن کی طرف پلٹا تو قرآن نے بھپانگ دہل کہہ دیا کہ دیکھو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کہہ کے اللہ نے بنایا کس کو ہے، اور من کنت کہہ کے نبی نے دکھایا کس کو ہے۔ سارے نوکری کرو آخری علالی تک مل کے۔ اس میں کسی کو جھگڑا ہے، قرآن کا لاجک ہے نا کہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھو، نبی کو دیکھو، اگر ذرا بر بھی نیکی کی اس کی جزا ملے گی، جزا کا نام جنت ہے۔ بدی کی سزا ملے گی، سزا کا نام جہنم ہے۔ یعنی اللہ نے اصول بھی بتا دیے کہ اگر مجھے عادل مانتے ہو، اللہ نے کہا یہ قدیم بھی ہے دین، جدید بھی ہے، اللہ کو عادل مانتے ہو۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں کہ کائنات میں واحد آپ ہیں مکتبہ جعفریہ
کہ جن کے اصول دین میں خدا عادل ہے. آئے آئے جاگنا ذرا تھوڑا ذہنوں کو بیدار کر کہ ہم نے صرف اللہ کو عادل ماننا ہے. اگر کوئی اور عادل مانتے تو پھر سید یزید تو رضی اللہ عنہ نہ ہوتا. یہ ہم نے مانا ہے کہ اللہ کو عادل مانتے ہیں. قیامت پہ تمہارا ایمان ہے، یعنی قیامت آئے گی، قیامت کو حساب ہوگا. سب سے پہلے ہے اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. تو میرے اللہ تمہاری کیسے اطاعت کی جائے؟ تو سامنے آتا نہیں، تو غائب ہے، تجھے مانا جائے تو کیسے مانا جائے؟ تیری الوحیت کا اقرار کیسے کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے اسی لیے میں نے اپنی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت بولو اللہ کی، کہ رسول جو کہتا ہے وہ مانتے جاؤ، میری اطاعت ہوتی جائے گی. رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. رسول نے کہا جنت ہے، مان لیا. جہنم ہے، مان لیا. جبریل ہے، بولو. اور بابا دیکھا جنت کو، جبریل کو دیکھا ہے. ملک الموت ہے. ملک الموت کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب محلے میں ہو کے چلا جائے کہ جی آیا تھا. دیکھا تو نہیں نا. رسول نے کہا ہے، ایمان ہے کہ ہے. رسول نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں، مان لیا. تو جو کہہ رہا ہے، اب اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد رسول کو سامنے رکھا کہ جیسے مجھے مانا ہے ویسے ہی رسول کو ماننا ہے. توجہ رہے، یعنی کہیں پہ کوئی شک نہیں دی کہ اللہ کو یہاں تک ماننا ہے، رسول کی اطاعت یہاں تک کرنی ہے، اولی الامر کو یہاں تک ماننا ہے. جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت ہے. جیسے رسول کی اطاعت ویسے ہی ہے اولی الامر کی. جیسے اللہ مانا، اللہ کسی مولوی سے پوچھ کے مانا ہے. بولو چپ کو تو مولوی کو پوچھ کے اللہ بنے ہیں. بولو میرے ساتھ، اللہ کو مانا جیسے رسول کو مانا ویسے ہی اولی الامر کو ماننا ہے. اب اللہ ہے غائب، سامنے آتا نہیں. رسول کو سامنے کیا، فرمایا جو رسول کہتا ہے مان لو، اس کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت ہے. رسول گزر رہے ہیں، سارے ساتھ تھے. رسول کہتے ہیں یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں تجھے صادق جو مانا ہے، آئے آئے تو جو کہہ رہا ہے. فرمایا اگر لشکر نہ ہوا میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہے. جاگنا خدا کے لیے ذرا کہ ہم کافر ہیں، تو نے جو کہہ دیا وہی سچ ہے. فرمایا میرے کہنے پہ اگر اتنا یقین رکھتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو تم فلاح پا جاؤ گے. جب کہا نا ایک اللہ، وہ کہتے ہیں 360 جو ہم نے بنائے ہیں. اگر تو کہتا نا کہ میرا بھی ایک اللہ مان لو، ہم مان لیتے، لیکن تو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، صرف ایک ہے، اس کی عبادت کرو. ہر کسی کا اپنا خدا تھا. امیر کا اپنا خدا، غریب کا اپنا خدا، تاجر کا اپنا خدا، مزدور کا اپنا خدا. لفظ کروں تھے کافر، ضدی اتنے تھے کہ خدا اپنا بناتے تھے. ضد اتنی زیادہ تھی کہ ماننا خود کا بنا کے ہے. میں کہتا ہوں کہ جن کی نسلیں گزر گئی ہو خدا بنانے کی، جن کے خاندان گزر گئے خدا بنانے کے، اگر رسول کہے کہ اس کو مان لو تو جو خدا بنانے کی عادی ہو وہ علی کو کیسے مانیں گے؟ کہا اچھا ایک خدا کی عبادت. کہتے ہیں تیرے تو سامنے آتا نہیں، تو کہتا ہمارے خدا ہے سامنے اس لیے تو عیب نکال رہا ہے. تمہارے خداؤں میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ برائی ہے.
اگر تیرا بھی سامنے آتا تو ہم بھی کہتے کہ تیرے خدا میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے اپنے رسول کو اپنی اطاعت کے بعد فرض قرار دیا ہے، اگر میرے رسول میں تمہیں عیب نظر آئے تو رسول کے خدا میں عیب تلاش کرنا۔ رسول میں عیب نکال سکے؟ بولو نہیں نکالا، کافر تھے، رسول میں عیب تلاش نہ کر سکے۔ میں کہتا ہوں ان مسلمانوں سے وہ کافر اچھے تھے کہ جن کو رسول میں عیب نظر نہیں آیا۔ سب سے پہلے ہے اللہ نے سب سے پہلے آدم کو خلق کیا۔ کتنی دیر تک پتلا پڑا رہا، فرشتے گزر رہے ہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ میں کہا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم کوئی بت پرست ہیں جو اس کو سجدہ کریں۔ کتنی دیر تک پڑا رہا نا پتلا آدم کا۔ فرمایا جب میں اس میں روح داخل کروں پھر سجدہ کرنا ہے، روح کے بغیر سجدہ نہیں۔ فرشتے دیکھ ہی نہیں رہے، سارے جمع تھے۔ یہ شیطان عبادت کے زور سے چوتھے آسمان تک پہنچ گیا، اتنا محترم ہوگا کہ فرشتوں میں رہتا تھا، ہر وقت تسبیح گرتی تھی نا سید، 70-80 فرشتے کہ بلا آپ پریشان نہ ہو، ہم اٹھا کے دیتے ہیں، اس طرح احترام کرتے تھے۔ جب اللہ نے کہا نا میں روح داخل کروں تو آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے، سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا، فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا۔ میں نے فرشتوں کو روکا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ اے شیطان تو نے انکار کیوں کیا ہے؟ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں حیدری عقل کا علاج کروا، ہمیں کوئی آدم نے تو نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آدم کی نسبت کس طرف ہے۔ ذہنوں کو بیدار کرنا کہ آدم کی نسبت کس طرف ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ فرشتے نسبت کو دے کے سجدے میں چلے گئے، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ شیطان نکل گیا، فرشتے لائق تعظیم ہو گئے۔ یہ نسبت کا سجدہ تھا کہ جو آدم کو ہو گیا۔ آدم کے بعد نوح آئے، اللہ نے نوح کو 950 سال کے بعد تبلیغ کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے اللہ اب میں تھک گیا ہوں، یہ لوگ مانتے نہیں۔ نوح نام نہیں لقب ہے، عبدالستار، عبدالجبار، لیکن کبھی نے کہا ہے نوح کو کہ عبدالستار نبی، عبدالجبار نبی۔ جب بھی کہیں گے کیا کہیں گے؟ بولو نوح نبی ہے، نام نہیں لقب ہے، پہلا نبی ہے، رسول، صاحب منصب نبی۔ جب 950 سال کی تبلیغ کی، کہا اب بس ہے۔ نبی کرتے کیا تھے؟ نوح کرتے کیا تھے؟ نوحہ پڑھتے تھے، تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگ پتھر مارتے، لہو لہان کرتے، نبی زخمی ہوتے۔ اللہ جبریل کو بھیجا، جا اپنے نوری اور کافوری پر میرے نبی کے بدن پہ مس کر، بدن پہ مس کرتے، زخم ٹھیک ہو جاتے۔ نوح پھر نوحہ پڑھنے کے لیے باہر نکلتے۔ یعنی نوحہ پڑھنا بندوں کی نہیں نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے نوحہ پڑھنا۔ اتنا بڑا نوحہ پڑھتے تھے، اللہ نے نام ہی نوح رکھ دیا۔ جبریل آتا اپنے کافوری پر مس کرتا، زخم ٹھیک ہو جاتے۔ یہ ہے نوح نبی۔ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ جس کی دہلیز پہ تم آج بیٹھے ہو، کہ جب نبی زخمی ہو تو اس کو شفا ملتی ہے، پر ہے ملائکہ سے جب فرشتے زخمی ہوتے ہیں تو دروازہ حسین پہ آتے ہیں۔ دروازہ حسین پہ آتے ہیں۔ پطرس کون تھا؟ فرشتہ تھا۔ سزا ملی، کہاں سے ملی؟ اللہ سے، پر سلب کیے،
انتظار کر رہا ہے سپریم کورٹ کا کوئی سزا یافتہ سید مجرم ہو تو سوائے صدر کے اور کوئی رحم کی اپیل اس کی نہیں سنتا. سپریم کورٹ ہے توحید، سزا دی توحید نے. رسول آئے فطرس مانگنے نہیں آیا، علی آئے فطرس مانگنے نہیں آیا، حسن مولا آئے دنیا میں فطرس مانگنے نہیں آیا تھا. جو ہے آپ نے حسین جب آج بطول دنیا میں آئی فطرس نہیں آیا. ادھر 3 شبان کو مولا شبیر دنیا میں آئے، جبریل نے تاج ملکوتی سجایا ہوا ہے، فرشتے سج دھج کے زمین کی طرف آتے ہیں. فطرس نے دیکھا جبریل بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین جو آ گیا ہے. کہا حسین جو آ گیا ہے. جبریل لے کے چلا، فطرس کو لے کے آیا. اب رسول نے دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں لے آئے ہو. صدا کس نے دی ہے؟ بولو توحید نے. معافی تو اللہ سے مانگتا، یہ حسین سے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ جانتا تھا کہ میرا حکیم اب آیا ہے. اب جیسے آیا رسول نے کہا کہ جبریل اس کو پکڑ، میرے حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر. میری روح بھی موجود تھی، آپ کی روح بھی موجود تھی. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا نبی اللہ جھولا ہے لکڑی کا، آپ جھولے کے ساتھ کیوں مس کر رہے ہیں؟ شبیر کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ رکھے تاکہ بچے کا دل بھی بہل جائے، اس کو شفا بھی مل جائے. فرمایا عقل کا علاج کر. اگر آج میں شبیر کے بدن سے مس کرتا تو کل کا مولوی تو جھولے سے متاثر نہ ہوتا. اور ہے یا نہیں؟ مولوی جھولے سے انکار کرتا. آپ سمجھے ہو کہ یہ نعرہ جھولے لال کیوں لگاتے ہیں؟ کہ جھولے سے مس کیا. فرمایا لکڑی سے مس کر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے شبیر نہیں، جو چیز بھی میرے حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ فرشتوں تک کو شفا دے سکتی ہے. شفا ملی. ابھی میں مجلس شروع کرنے لگا، دیکھ رہا ہوں کہ چلو کوشش کرو. محمد صلی نسبت کو دیکھ کے سجدہ کیا، چونکہ جھولے کی نسبت ہے حسین کی طرف، آدم کی نسبت ہے خدا کی طرف. اب اللہ نے نوح کو کہا کہ کشتی بنا. توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ جب بندہ اتنی دور سے آئے نا تو ان کی محبت میں بولنا یہ میرے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. میری تو کوئی اوقات حیثیت نہیں کہ کوئی بندہ مجھے سبحان اللہ کہے. دنیا فخر کرتی ہے کہ جی اللہ نے ہمیں وہ پیر دیے. میں دیکھنا میری طرف، اللہ نے ہمیں وہ رہبر دیے جنہوں نے رسول کو کندھوں پہ اٹھایا تھا. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم جب فخر کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں وہ رہبر دیے ہیں جن کو رسول نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اس بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جتنا بولتے ہیں یہ 12ویں کی کچہری میں جاتا ہے. کون ہوتا ہے کہ کون ہے جو میرے دادا کی تائید میں بول رہا ہے؟ جو بندے چپ کر رہے ہو آل محمد کی تائید میں خاموش ہو. تائید میں شامل نہیں، تائید میں شامل ہو کے بتانا ہے 12ویں کی کچہری میں کہ تیرے دادا کی عظمت پہ ہم بول کے بتا رہے تھے کہ تیرا دادا حق ہے. آپ لا رائے بے عیب ہیں، آپ سچے ہیں. کہا کشتی بنا، کشتی بنا. نبی گھر سے نکلے، کشتی. فرمایا کشتی کیسے بناؤں؟ فرمایا کھجورے کھا، گٹھلی زمین میں لگا، اس سے درخت بنیں گے، درخت جوان ہوں گے، ان کو کاٹنا، پھر تختے بنانا، تختوں سے کشتی بنانا، پھر صدا لگانا. جو نجات چاہتا ہے. دیکھو کتنا لمبا سفر میں نے منٹوں میں طے کر دیا. فرمایا کشتی بنا، کھجور خود کھا، گٹھلی زمین میں لگا،
اس سے درخت اگیں گے۔ نبی نے کھجور خود کھائی، گٹھلی زمین میں لگائی، سب سے دیر میں پودا بنتا ہے کھجور کا۔ 550 سال گزر گئے کشتی بنانے میں، انتظار میں۔ نبی نے کشتی بنانی شروع کی۔ بیٹا آیا، بابا کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کشتی نجات بنا رہا ہوں، پانی کا عذاب آئے گا۔ بابا کہاں سے؟ بیٹا جو ہمارے گھر میں تندور نہیں ہے اس سے پانی آئے گا، جو ساری دنیا کو غرق کر جائے گا، پہاڑوں تک چلا جائے گا۔ جو تیرے بابا کی بنائی ہوئی کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پائے گا۔ بیٹا اٹھا، گھر میں آیا، ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میرا بابا کشتی بنا رہا ہے، کہتا ہے عذاب آنے والا ہے پانی کا کہ جو کشتی میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، دیکھ کے کہا بیٹا تندور سے آگ نکلتی ہے، کبھی پانی بھی نکلا ہے؟ تیرے باپ کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا ہے کہ کشتی میں یہ پانی تندور سے گھر سے کیسے نکلے گا؟ بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے جب بیٹے کی ماں نے کہا نا کہ تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب نبی سے نہ رہا گا، میرے اللہ تیری تبلیغ کے لیے میں نے لوگوں سے پتھر کھائے، لوگوں سے اذیتیں کھائی، میرے ہی گھر میں میرے ہی بیٹے کو، میرے ہی خون کو گمراہ کرنے کے لیے میری ہی بیوی ہو کے تیرے بنائے ہوئے نبی کے دماغ پہ حملہ کر رہی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ایسا والو اللہ سے نہ رہا گیا۔ اللہ نے کہا کہ نو پریشان نہ ہو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو نبی کی بیٹی، جو نبی کی بیوی، جو بھی نبی کی بیوی، نبی کا رشتہ دار میرے بنائے ہوئے نبی کے دماغ پہ حملہ کرے گا، میں اللہ اس کو اولاد ہی نہیں دوں گا۔ کہ میں اللہ جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے گی، نو اگر گھڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی مر نہ جائے تو میں اللہ کہتا ہے ساری زندگی ترستی مر گئی کہ اولاد ہو۔ فرمایا پانی تندور سے کیسے؟ عذاب آیا، نو نے کشتی تیار کی۔ جو نجات چاہتا ہے، جو فلاح چاہتا ہے، یا ایک بات ذہن میں رہے، نو نے یہ نہیں کہا آؤ جو بڑے پرہیزگار ہو کشتی میں بیٹھو، بڑے نمازی ہو کشتی میں بیٹھو۔ فرمایا جو نجات چاہتا ہے کشتی میں آئے، نجات ملے گی۔ جو ابھی تک بندے میرے ساتھ سفر میں شامل نہیں ہوئے، جیسے ہی کہا نا جنگل میں ایک سور تھا، ایک سورنی تھی، بابا امجد شاہ جی کہ لوگ کہتے ہیں جی سور کا نام نہ لو، زبان نجس ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں تو خنزیر نام لکھا، آیت چھوڑ دو، کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں وہ سور ہے کون سا جس سے زبان نجس ہوتی ہے، اس کی شکل تمہیں دکھانے لگا ہوں۔ جب کہا نا کہ آواز سن رہے ہو، نبی بلا رہا ہے، جو نجات چاہتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے ہم ہیں حیوان، ہم ہیں نجس، ہو سکتا ہے نبی ہمیں کشتی میں سوار نہ کرے۔ اس نے کہا کہ عقل کا علاج کروا، نبی بلا رہا ہے، نبی بلا رہا ہے۔ آج اگر نبی کے بلانے پہ نہ گئے تو قیامت تک لوگوں نے کہنا ہے کہ جی سور جو تھا، جاگو یار خدا کے لیے، کہ سور جو تھا نبی کے بلانے پہ اگر آج نہ گئے، نبی بلا رہا ہے، اگر نہ گئے لوگوں نے کہنا سور تھا، نبی بلاتا رہا نہیں آیا۔ تو جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ ہے سور، جس سے زبان نجس ہوتی ہے۔ کہ نبی کے بلانے پہ وہ کہتے ہیں نبی سوار کرے یا نہ کرے، چلتے ہیں، اگر سوار نہ کیا ہم کہہ دیں گے کہ ہم گئے تھے، نبی نے سوار نہیں کیا، آئے سوار ہوئے، بکری بھی سوار، شیر بھی سوار، مرد بھی سوار۔ کتنے مہینے کشتی پانی میں تیری؟ 6 مہینے تک۔ کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ بکری بھی ہے، شیر بھی ہے، کتا بھی ہے، سور بھی ہے، ہر کسی کو سبزے کا نام و نشان نہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے مزاج کی غذا مل رہی ہے۔ کتے کو کتے کی غذا،
شیر کو شیر کی غذا، بکری کو بکری کی غذا، نہ بکری کو خوف ہے شیر کا، نہ شیر کو بھوک ہے غذا کی۔ میں کہتا ہوں جو حجت خدا پہ یقین رکھ کے نبی کے پاس بیٹھ جائے، اس کو رزق مل رہا ہے تو پھر بندے کا بچہ پڑھ، کھائے بھی علی کا، غرائے بھی علی کو، سوچے بھی علی کو۔ حجت خدا پہ یقین رکھ لے، اگر کتا سور حجت خدا پہ یقین رکھ لے اس کو تو رزق مل جاتا ہے۔ بندہ علی کو مان کے پھر سوچنا شروع کرے رزق ملتا ہے یا نہیں؟ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی ملا یا نہیں رزق؟ بولو کسی کو شک ہے؟ ملا نہ رزق؟ کشتی کوہ جودی سے ٹکرائی، ہر کسی کو رزق ملا۔ ایک عورت ہے جو اپنی جھونپڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے، بکری ہے، ایک گٹھڑی ہے، کھولتی ہے، روز نبی کے پاس آتی ہے، آپ یہ سلامت رہے، آپ پہنچ گئے، آپ کے خون کو میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے تمہیں ساتھ لے کے چلنے لگاؤ، کہ روز آگے کہتی ہے یا نبی اللہ بن گئی ہے کشتی؟ فرمایا جب بن جائے گی تمہیں بلا لوں گا، جب بنے گی۔ ہر روز آتی تھی کہ حجت کشتی بنا رہی ہے، کشتی میں بیٹھنا ہے، کشتی کی نسبت ہے نبی کی طرف، جو نسبت کو سجدہ کرے وہ لائق احترام ہے، جو نسبت کو چھوڑ دے اس پہ لعنت ہے، دربار الہی سے دور ہے۔ 6 مہینے کے بعد نبی کشتی سے اترے، فارغ ہو کے بستی کے ساتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، جب اب کون بندہ ہے جو میرے ساتھ سفر کرے گا؟ جیسے ہی نبی نے دیکھا دور سے جھونپڑی نظر آئی، قریب آئی، عورت بھی ہے، بکری بھی ہے، کٹھری بھی ہے۔ جیسے ہی مائی نے دیکھا فوراً بکری کو کھولا، کٹھری کو اٹھایا، دیکھ کے کہتی یا نبی اللہ ہو گئی ہے کشتی تیار، سوار ہو جاؤ۔ نبی دیکھ کے کہتی ہے مجھے اس کی وحدانیت کی قسم ہے، طوفان آیا، میری بیوی غرق ہو گئی، بیٹا غرق ہو گیا، لیکن یاد رکھو کہ جس طرح وہ ضعیفہ حجت خدا پہ یقین کامل رکھ کے بیٹھی ہے، تم بھی شیعوں اپنے وارث زمانہ کے حجت پہ اپنی غیبت پہ یقین کامل رکھ کے بیٹھ جاؤ، قیامت آ کے گزر جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یقین رکھ کے بیٹھو حجت خدا پہ کہ مالک نے آنا، عذاب آ کے ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن یقین پہ بیٹھو کہ حجت خدا جو کہہ رہی ہے۔ کشتی بنی، جو سوار ہوا نجات پا گیا۔ وہاں سے سید 2 نظریے چلے، ایک نے جس نے نسبت کو دیکھا، ایک جس نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ ملائکہ نے نسبت کو سجدہ کیا، چلتی گئی نور تک، ہر نبی سے آگے چلتی ہے، ختم کرو گفتگو کہ یہی سوچ جب کربلا میں پہنچی۔ ایک طرف ہے 9 لاکھ کی فوج، ایک طرف ہے 72 فوج، توحید کا پرچم ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ لوگوں ہم نے دیکھا کربلا میں توحید کا پرچم جس کا سالار ہے شہنشاہ وفا مولا غازی۔ ہم بازار گئے، کپڑا لیا، لکڑی لی، اس پہ کپڑا علم بنا کے لگایا، علم کو ہم نے سلام کیا، سجدہ کیا۔ شیطان کی سوچ نے جوش مارا، دیکھو پاگل قوم ہے، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی سلام کرتے ہیں، پھر اولاد مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عقل سے کام لو، ہم تو ملائکہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نسبت کو۔ اس علم نے ہمیں نہیں کہا کہ مجھے سلام کرو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ نسبت کس طرف ہے، اس جھولے کی نسبت کس طرف ہے، اس گھوڑے کی نسبت کس طرف ہے۔ نسبت کو سلام کرتے ہیں، نسبت کا احترام ہے۔ جو نسبت کا احترام کرے وہ صفحہ ملائکہ میں داخل ہوتا ہے، جو انکار کرے وہ ملائکہ سے نہیں شیطان کی صف میں شامل ہوگا۔ میرے مالک نے اتنا بڑا آسان رستہ ہمیں پیدا کر کے دیا۔ رونے کی راتیں ہیں، رونے کے دن ہیں۔ بچپن تھا نا بابا شہباز شاہ جی،
پاک مولا حسین کا مالی سبتین کی روایت ہے، مولا خود فرماتے ہیں میرے نام میرے نانا نے، میری ماں نے، میرے بابا نے میرا نام ہی کوئی ایسا رکھا ہے، کہتے تھے جب بھی کوئی لے گا کتنا بڑا مسکرا کیوں نہ رہا ہو وہ چپ ضرور کر جائے گا۔ یہ حسین کے نام کی تاثیر ہے۔ بچپن تھا نا، بچے کہتے تھے حسین تو ہمارے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں، مسکراتا کیوں نہیں؟ حسین کہتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا حسین یہ تیرے نام کی تاثیر ہے، جہاں پہ بھی تیرا نام لیا جائے گا جو بھی لے گا وہ روئے گا ضرور۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ماں نے پوچھا حسین کہاں گئے تھے؟ اماں آج میرے نانا مسجد میں تھے، نانا سجدے میں تھے، میں نانا کی پشت پہ سوار ہوا، میرے نانا نے 70 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میں پشت سے اترا تو میرے نانا نے سجدے کو مکمل کیا۔ پاک سیدہ کھڑی ہو کے کہتے ہیں حسین بڑا نفیس مزاج ہے میرا بابا، گرمی کا موسم ہے، تم نے اتنی تکلیف دی ہے، تم نے کسی نے سن کے ہائے کیا، کوئی سوچ میں ہے۔ بچپن انداز میں شبیر ماں کی گود چھوڑ کے سامنے مٹی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ماں تیرا بابا بڑا نفیس مزاج ہے نا، اماں مجھے پہچان، مجھے حسین کہتے ہیں، اماں میں تیرا وہ لائق بیٹا ہوں، میں نے قرض اٹھایا ہے، تیرے بابا نے 70 مرتبہ پڑھا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اماں میں وعدہ کرتا ہوں اگر 70 کے بدلے 72 نہ دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ مالک تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، کوشش کرو، رونے کی راتیں ہیں، رونے کے دن ہیں، ایام عزا ہے، عزادار 28 رجب جب شبیر عباس کو لے کے گھر آئے ہیں نا، جہاں پر رات میں نے مصائب چھوڑا تھا، عباس کبھی اندھیرے میں، کبھی اکبر کے پیچھے، کبھی قاسم کے پیچھے، اکبر کہتا ہے چچا آنا، پیچھے کیوں ہے؟ عباس کا سر جھکا ہوا ہے، رو کے کہتا ہے اکبر اگر مرشد زادی نے پوچھ لیا عباس دربار میں میرے حسین کے ساتھ گستاخی ہو گئی، تو بھی زندہ ہو، حسین کے ساتھ گستاخی ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ حسین کہتے ہیں عباس نہ گھبرا، میں نے بہن کو کوئی بات ایسی بتا دی ہے کہ تم سے سوال نہیں کرے گی، عزادارو ماتمیوں مولا تمہاری زندگیاں سلامت رہیں۔ جب بی بی نے دیکھا نا شبیر کے چہرے کو، شبیر کی آنکھوں کو، حسین ویر دربار میں کیا ہوا؟ آواز آئی اور وہ کہتے ہیں بیعت کر، بیعت کا نام تھا، علی کی بیٹی 70 قدم پیچھے ہٹی، دیکھ کے کہتی ہے شبیر بیعت نہیں کرنی، جب کہا نا بیعت نہیں کرنی میری ماں کی شہادت چھپ جائے گی، میرے بابا کی شہادت چھپ جائے گی، میرے حسن ویر کی شہادت چھپ جائے گی۔ حسین کہتے بیعت نہیں کرنی تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آواز آئی میں حاضر ہوں، آواز آئی میں قافلہ تیار کر رہا ہوں، لشکر تیار کر رہا ہوں۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں بہن میں اپنی فوج تیار کرنے لگا ہوں۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے میں شریکۃ الحسین ہوں، تیری بہن ہوں، ویر ذرا بتا تو صحیح کہ تیری فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ آواز آئی عباس، جب کہا نا عباس، آگے سے آگا زادی کہتی ہے حسین گھبرا نہیں، تیری فوج کا جرنیل عباس ہے، میری فوج کی سپہ سالار رقیہ ہے۔ آواز آئی میری فوج میں کبرا ہوگی، فرمایا پھر میری فوج میں قاسم ہے۔ آواز آئی میری فوج میں میرا سب سے چھوٹا سپاہی علی اصغر ہوگا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے گھبرا نہیں، اصغر کو تو کربلا میں دفن کرنا، شام جانے سکینہ جانے، حسین ویر ایک سجاد مجھے دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں زیادہ زور نہیں لگنے دوں گی، پہرے میں خود دوں گی، مہارے میں خود کھینچوں گی، خطبے میں آپ پڑھوں گی، تیرا سجاد تجھے واپس کروں گی۔ عزادارو حسین کہتے ہیں بہن میں نے 2 جہاد کرنے ہیں، جب کہا نا 2 جہاد، آگے بڑا ہے تیرا مولا سجاد، کہتا بابا جلدی مجھے بتا، میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، جو بڑا جہاد ہوگا بیٹا بھی بڑا ہو، جہاد بھی بڑا کروں گا۔ شبیر نے ایک مرتبہ
سجاد کے چہرے کو دیکھا. سجاد تیرا حق بھی یہی بنتا ہے کہ تو میرا بڑا بیٹا ہے, جہاد بھی تو کرے جو ماں کی گود سے عزاداری سنتے آئے ہو. اور رونے والوں سیدو غیر سیدو. سجاد کہتا بابا بتا تو صحیح چھوٹا جہاد کون سا ہے, بڑے جہاد کا کیا نام ہے؟ حسین کہتے سجاد 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے, حج نہ پڑھنا, حاجیوں کی شکل میں قاتلوں کو آ جانا, حج کو عمرے میں بدل کے صحرا کی طرف چلنا یہ چھوٹا جہاد ہے. سجاد دین کو خیمے نصب کرنا کربلا میں یہ چھوٹا جہاد ہے. 7 کو پانی کا بند ہونا یہ چھوٹا جہاد ہے. سجاد 3 دن کا پیاسا ذبح ہو جانا یہ چھوٹا جہاد ہے. سجاد ابھی زندہ ہو تو لاشوں کا پامال ہو جانا یہ چھوٹا جہاد ہے. سجاد قاتل کا اپنی مرضی سے بالوں سے پکڑ کے سر کاٹنا یہ چھوٹا جہاد ہے. سجاد کہتا ہے بابا مجھے جلدی بتا پھر جب بڑا جہاد کون سا ہے؟ حسین کی چیخیں نکل گئی. سجاد پھوپھیوں کا ساتھ ہونا, بہنوں کا ساتھ ہونا, سروں پہ چادروں کا نہ ہونا, کبھی اس بازار کبھی اس دربار. سجاد کہتا ہے بابا تو جان جہاد تیرا جانے, بابا میں جانوں شام جانے. سلامت رہو بات بھی ہو. سجاد کہتا ہے بابا میں بڑا بیٹا ہوں, جہاد میں کروں گا. عزادارو حسین کہتے ہیں عباس تیار کر لشکر کو, سفر کرنا ہے, سفر ہے طویل. اور رونے والوں حسین کہتے ہیں عباس لکھ سب سے پہلے جوانوں کے نام. عباس نے سب سے پہلے اپنا نام لکھا. ماتمیوں جب لکھا ہے نا میرے اکبر کا نام لکھ, میرے قاسم کا نام لکھ. عزادارو جب آئی ہے نا باری 6 ماہ کے اصغر کی, عباس تڑپ گیا ہے جو غازی کے مرید ہو. جب عباس تڑپ گیا نا مولا علی اصغر ابھی کم سن ہے, علی اصغر ماں کے بغیر کیسے سفر کرے گا؟ حسین کہتے ہیں عباس تجھے کس نے کہا ہے کہ اصغر ماں کے بغیر سفر کرے گا؟ جب کہا نا ماں کے بغیر کیسے سفر کرے گا, کہا اصغر کی ماں نے بھی سفر کرنا ہے. عباس کی چیخیں نکل گئی اور رو کے کہتا مولا میری زندگی میں علی کی بہو اور گھر سے باہر. فرمایا جب میری بہنیں جا رہی ہیں تو اصغر کی ماں مردوں کے نام ختم ہوئے. حسین کہتے ہیں عباس لکھ میری بہن کا نام, مولا تیری بہنوں کے نام. فرمایا لکھ. آقا زادی کہتی ہے عباس میرا نام لکھ زینب بنت علی اصغر. میں پڑھ گیا آپ ماتمیہ سن گئے. جب زینب کا نام آیا نا عباس کا ایک ہاتھ آنکھوں پہ ہے, ایک ہاتھ قلم پہ. سے کہاں پہ لکھا سیدادہ, سے کہاں پہ لکھا, نون کہاں پہ لکھا, بے کہاں پہ لکھا. جب ایسے ترتیب سے عباس نے مخدومہ کا نام لکھا ہے نا, حسین کہتے ہیں شاباش غازی, جیسے جیسے تو نے بہن کا نام لکھا ہے ویسے ویسے علی کی بیٹی سفر کرے گی, کبھی کربلا, کبھی کوفہ, کبھی شام. جیسے تم نے نام لکھا ہے ہو گئے نام تیار, ختم ہو گئی مجلس میری. جتنا رو چکے ہو ایک آنسو آ جائے, مخدومہ سے خیرات مانگے. عزادارو ہو گئی نا جب تیاری. حسین کہتے عباس اعلان کر جس جس کا نام لسٹ پہ ہے وہ تیاری کرے, سامان سفر لے اور تیار ہو کے باہر آ جائے. عزادارو سب نے تیاری کی, سب کا نام آیا. ادھر علی کی بیٹی نے تیاری شروع کی, حجرے سے باہر قدم رکھا. تیری وفا پہ بہنوں کے پردے نچھاور کرو. جیسے علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا ہے نا, عباس ہاتھ باندھ کے کہتے علی کی زادی, آقا زادی علی کی بیٹی ایک مرتبہ حجرے میں چلی جا. بی بی حجرے میں چلی گئی. عباس نے سر سے امامہ اتارا, اتار کے آسمان کی طرف لہرا کے کہتا الحجاب الحجاب الحجاب. او آسمان والوں پردہ کر جاؤ, علی کی بیٹی آج باہر آ رہی ہے. عزادارو ادھر علی کی بیٹی باہر آئی ہے. عباس نے دیکھا علی کی بیٹی کا ایک ہاتھ حسین کی عبا میں, ایک اکبر کی عبا میں. ادھر پہلا قدم اٹھایا اور محمد نے انا اعطینا کل کوثر پڑھی. دوسرا قدم اٹھایا, قاسم نے قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کے حصار میں ماتمیوں جب 7 قدم
جان چلی ہے نا، علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھ گئی، آواز آئی حسین حسین کتنا چلنا ہے، اور میں تھک گئی ہوں۔ آئے آئے جب کہا نا میں تھک گئی ہوں، حسین کہتے ہیں زینب بہن ابھی سے تھک گئی ہے، ابھی تو تُو نے سفر کرنے ہے، ابھی تو تُو نے کربلا جانا ہے، ابھی تو تم نے شام جانا ہے، ابھی تو تم نے درباروں بازاروں میں رکنا ہے۔ عزادارو ادھر علی کی بیٹی تیار ہوئی، جیسے تیار ہو گیا قافلہ، حسین کہتے ہیں عباس، آخری جملہ میرا، کہا عباس اتنی دیر کیوں لگا دی، جا جا کے پتہ کر اصغر کی ماں رباب کیوں نہیں آئی، جو در اولاد والے بیٹھے ہو جن کے سینوں میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب کہا نا اصغر کی ماں کیوں نہیں آئی، اصغر کی ماں دیکھ رہی ہے کہ سغرا اکیلی ہے، میں چھوڑ کے کیسے جاؤں گی۔ شبیر کہتے ہیں میری بہنیں انتظار کر رہی ہے، آقا دیکھ تو صحیح کہ سغرا اکیلی ہے، 40 حویلہ ہے، حویلی کا دروازہ ہے، اتنے بڑے گھر میں سغرا بیمار ہے، کیسے چھوڑ کے جاؤ۔ عزادارو جب کہا نا کیسے چھوڑ کے جاؤ، بی بی نے تھوڑا سا پردہ کیا، گزرنے لگی نا، رو کے مخدومہ کہتی آج مجھے پتہ چل گیا ہے، اگر آج میری اپنی ماں ہوتی مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جاتی۔ عزادارو اصغر کی ماں کے چیخیں نکل گئی، آواز سغرا امام کا حکم ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ عزادارو جب بی بی نے کہا نا بے شک چلے جاؤ، لیکن ایک لحظہ علی اصغر مجھے دے، میں جی بھر کے پیار کر لوں۔ سغرا نے اصغر کو سینے سے لگایا اور دعا مانگو کسی بہن کا آخری وقت میں بھائی نہ بچھڑ جائے، انتظار میں بیٹھی رہی ہے۔ جب سینے سے لگایا نا فرمایا اصغر سارے چھوڑ کے چلے جائیں، اصغر تو بہن کو چھوڑ کے نہ جانا۔ عزادارو سارا قافلہ تیار ہو گیا، حسین کہتے ہیں عباس دیر کیسی، فرمایا سغرا اصغر کو پیار کر رہی ہے۔ جب کہا نا پیار کر رہی ہے، حسین لینے کے لیے آئے ہیں، کہتے ہیں اصغر میرے پاس آ۔ اصغر نے مضبوطی سے سغرا کی گردن میں باہیں ڈالی ہے، اصغر کو چھڑاتے رہے، اصغر نے باہیں نہیں چھوڑی۔ حسین کان میں آ کے کوئی بات کی، اصغر نے سغرا کی گردن سے باہیں چھوڑی، بابا کے گلے سے لپٹ گیا، رو کے بی بی کہتی ہے بابا میں تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتی، مجھے بتا تو صحیح کہ تم نے میرے ویر اصغر کے گلے میں کان میں کیا کہا ہے۔ شبیر نے کہا میں نے اتنا کہا ہے اصغر آج اگر تو بہن کے پاس ٹک گیا تو کربلا میں 3 پھلا تیر کون کھائے گا، تیرے حصے کی شہادت کون دے گا۔ ماتم حسین اکبر